لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم على عباده الذين اصطفى اما بعد. ہمارا الحمدللہ اہل بیت کے خاندانی تعارف کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس میں ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین رحمہ اللہ، سب سے پہلے ان کا ذکر ہوا، اس کے بعد ان کے بیٹے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کا ذکر ہوا، پھر آگے ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ ان کا ذکر ہوتا رہا، اس کے بعد ان کے بیٹے امام علی رضا رحمہ اللہ ان کا ذکر ہوا، اس کے بعد ان کے بیٹے امام محمد تقی جن کا گزشتہ درس کے اندر ذکر آیا تھا، اور آج امام محمد تقی کے بیٹے امام علی نقی رحمہ اللہ ان کا ذکر آج کے درس میں انشاءاللہ ہوگا۔ ان کا نام جو تھا وہ علی تھا اور کنیت ان کی ابو الحسن تھی۔ ان کو ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا تھا۔ ثالث اس لیے ابو الحسن ثالث کا معنی ہے تیسرا ابو الحسن، کیونکہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی کنیت بھی ابو الحسن تھی۔ دوسرے امام زین العابدین ان کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، اور بعد میں اس علی نقی رحمہ اللہ ان کی کنیت بھی ابو الحسن رکھی گئی، تو ان کو ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ان کی کنیت ہے ابو الحسن عسکری، ان کو عسکری بھی کہتے ہیں، ویسے ان کے بیٹے حسن عسکری زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کو بھی ابو الحسن عسکری کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، اس زمانے کے اندر واسق باللہ کی حکومت تھی، تو بغداد کے قریب اس نے ایک شہر خود آباد کیا، جیسے ہمارے ہاں اسلام آباد ہم لوگوں نے خود بنایا بعد میں، تو اس نے وہ شہر خود آباد کیا، بڑا خوبصورت بنایا، اور اس کا نام رکھا گیا سر من رآ، کہ جو اس شہر کو دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا، یہ اس کا نام رکھا گیا، اور واقعی خوبصورت تھا، جو دیکھتا خوش ہو جاتا۔ تو آہستہ آہستہ اس کا نام سر من رآ سے بدل کر سامرا پڑ گیا۔ پھر یہ بادشاہ اس شہر کو دیکھنے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر آیا، تو بہت بڑا لشکر تھا، اور عربی زبان میں لشکر کو عسکر کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ لشکر اس شہر میں پہنچا تو لوگوں نے اس شہر کا نام عسکر مشہور کر دیا، تو جو وہاں رہنے والے تھے ان کو عسکری کہا جانے لگا۔ تو یہ امام علی نقی رحمہ اللہ یہ سن 214 ہجری میں 13 رجب کو اتوار والے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 40 سال عمر تھی، آدھی زندگی مدینہ میں گزاری، بعد میں ان کو ہجرت کر کے وہاں سامرا شہر میں جانا پڑا، تو اس شہر میں رہنے کی وجہ سے ان کو عسکری جو تھا وہ کہا جانے لگا۔ ان کے القاب میں نقی زیادہ مشہور ہے، تو ان کو امام علی نقی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ان کا لقب ہے ہادی، تو امام علی ہادی، یہ بھی ان کا نام زیادہ مشہور ہے، اور بھی القابات ہیں لیکن ان دو لقبوں سے یہ زیادہ معروف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے عطا فرمائے اور ایک بیٹی دی۔ بیٹوں میں انہوں نے ایک بیٹے کا نام رکھا حسن، اسی وجہ سے ان کو ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام رکھا حسین، تیسرے کا نام رکھا جعفر، اور چوتھے کا نام انہوں نے محمد رکھا، اور ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی، اس بیٹی کا نام انہوں نے عائشہ رکھا۔ اہل بیت کا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے خاندان سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھ کر محبت کی لدیل بھی دیتے تھے۔ تو ایک ہی بیٹی ہے، اس کا نام انہوں نے عائشہ رکھ دیا۔ اپنا جو حلیہ تھا رنگ گندمی، قد ان کا درمیانہ تھا، اور اہل بیت کی طرح خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا تھا۔ اب یہ جتنے بھی اہل بیت گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت، علم، بہادری اور نصیحت کرنے کے جذبے سے اتنا نوازا ہوا تھا کہ ان کا ہر فرد اس خصوصیت کا حامل تھا۔ یہ امام علی نقی رحمہ اللہ خود بیچارہ ان کو ہجرت کر کے جب جانا پڑا سامرا شہر میں، اس کا ایک عجیب ماجرا ہے۔ واسق باللہ جو تھا، انا متوکل دوسرا ان کے زمانے میں بادشاہ آیا۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ جو امام علی نقی ہیں،
انہوں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں 6 بادشاہوں کی حکومت دیکھی ہے، ان کی زندگی میں 6 بادشاہ تبدیل ہوئے ہیں۔ تو متوکل کی حکومت چل رہی تھی، تو متوکل کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ یہ جو علی نقی ہے مدینہ میں رہتا ہے، سارا مدینہ تو اس کا مرید ہے، ایسا نہ ہو یہ آپ کے خلاف بغاوت کرے، آپ کو پریشانی کا سامنا ہو، اس کا ذرا انتظام کروائیں۔ تو متوکل نے ایک آدمی کو بلایا، اس کا نام تھا یحییٰ بن سرمد۔ اس سے کہا کہ جاؤ اس کے حالات کا جائزہ لو اور اس کو میرے پاس پکڑ کر لے کر آؤ تاکہ مجھے پتہ چلے یہ کس پوزیشن میں ہے۔ وہ مدینہ آیا تو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کا جو ہے وکیل آیا ہے، اور اس زمانے میں بادشاہ جب بھی کسی کو یوں بلاتے تھے وہ اس کو قتل کروا دیتے تھے۔ تو لوگوں کو یہ ڈر لگا کہ امام علی نقی رحمہ اللہ کو قتل نہ کروا دیا جائے۔ اہل مدینہ رونے لگے، اس کی منت سماجت کرنے لگے کہ ان کو مت لے کر جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو بادشاہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا، صرف بادشاہ تھوڑی تحقیق کے لیے ان کو بلا رہا ہے، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے ان کے گھر کی تلاشی لی۔ بادشاہ کو یہ کہا گیا تھا ان کے گھر میں اسلحہ ہے، تو جب تلاشی لی گئی تو ایک قرآن مجید نکلا اور چند دینی کتابیں وہاں پر موجود تھیں، اس کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں جو وہاں سے نکلتی۔ اب یہ عالم ہے ان لوگوں کی غربت کا۔ پھر بعد میں ان کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو بادشاہ نے کہا بھی ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اب تم مدینہ نہیں جاؤ گے، یہاں سامرا شہر میں رہو۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال 9 مہینے پھر وہیں بغداد کے قریب سامرا شہر میں گزارے اور وہیں پہ ان کا انتقال بھی ہوا۔ اب سخاوت ان کی کیا ہے، یہ وہیں سامرا شہر میں تھے تو 3 آدمی ان سے ملنے آئے، ان میں ایک کا نام تھا احمد بن اسحاق۔ وہ دونوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ احمد بن اسحاق نے سر نیچے کیا ہوا پریشان، تو امام علی نقی نے پوچھا خیریت ہے تم پریشان ہو؟ کہنے لگا میں کیا بتاؤں، قرضوں نے میری کمر توڑ دی ہے، اتنا قرضہ ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا قرضہ پوری زندگی اتر نہیں سکے گا۔ پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ 30,000 دینار، اور یہ پاکستان کے 56 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو کہا اتنا قرض ہے میرے اوپر۔ انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، کہنے لگے کہ یہ جتنے پیسے بتا رہا ہے کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں فلاں فلاں بادشاہوں کی طرف سے آپ کو ہدیے آئے ہیں، اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہوں گے۔ کہنے لگے ابھی جاؤ اور اس کو ابھی 30,000 دینار پاکستانی 56 کروڑ روپے اس کے حوالے کرو، اور اس سے کہا گھبراؤ نہیں، جاؤ جا کے اپنا قرضہ ادا کرو اور خوش خوش رہا کرو، پریشان مت رہا کرو۔ وہ اپنی انگلی دانتوں کے نیچے لے کر ان کا منہ دیکھ رہا ہے۔ بعد میں کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا تم خاندان رسول ہو، کیونکہ اتنی بڑی سخاوت نبی کا خاندان کر سکتا ہے، بادشاہوں کے بس میں بھی نہیں ہے۔ 56 کروڑ روپے یار کوئی رقم ہوا کرتی ہے۔ اچھا ان کی سخاوت کا ایک اور بڑا عجیب قصہ ہے۔ یہ سامرا شہر سے باہر ایک گاؤں میں گئے کسی سے ملنے، پیچھے سے ایک آدمی کوفہ سے آیا، اس نے ان کا پتہ کیا، لوگوں نے کہا وہ تو گاؤں چلے گئے، وہ پیچھے ہی ان کے گاؤں پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا کیسے آئے؟ وہ کہنے لگا جی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ اہل بیت سے مجھے بڑا پیار ہے، میں پریشان ہوں، میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے۔ کہا کتنا قرضہ ہے؟ وہ کہنے لگا 10,000 درہم، یہ پاکستان کے تقریباً 21-22 لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، چلو ایک کام کرتے ہیں، ادھر آؤ۔ انہوں نے کاغذ پینسل منگوا کر اس کے اوپر لکھا کہ میں نے اس آدمی کو 10,000 درہم دینے ہیں اور یہ جب چاہے مجھ سے وصول کر لے۔ نیچے اپنے سائن کر دیے، مہر لگا دی۔ اس سے کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا لے لو، کل میں وہاں جاؤں گا سامرا شہر میں اور اتنے بجے میری مجلس لگتی ہے، اس مجلس میں تم نے آنا ہے اور جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے، ورنہ تمہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہ تم نے آ کر یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے دینا ہے اور بدتمیزی سے مجھ سے پیسے مانگنے ہیں، بس، اور تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ اگلے دن آیا، مجلس لگی ہوئی تھی، تو امام علی نقی رحمہ اللہ کی مجلس میں وزراء بھی آیا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے۔
ادھر سے وہ بندہ آیا، اس نے یہ پرچہ پھینکا، کہا تم بنے پھرتے ہو اہل بیت کے سپوت، شرم نہیں آتی میرے پیسے لیے اور تم پیسے نہیں دیتے؟ تو یہ کہنے لگے بھائی دکھاؤ کتنے پیسے ہیں؟ پڑھا، کہنے لگے ہاں میں نے آپ کے یہ پیسے دینے ہیں، ایسا کرو مجھے مہلت دے دو، میرے پاس اب نہیں ہے، جب آئیں گے میں دے دوں گا۔ کہنے لگا پہلے اتنی مہلت تم نے مانگ لی ہے، اب میں نہیں مہلت دوں گا، دو میرے پیسے۔ کہنے لگے ایسا کرو مجھے 3 دن کی مہلت دے دو، میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے 3 دن بعد میں آ جاؤں گا۔ مجلس ختم ہوئی، جو وزراء تھے وہ متوکل بادشاہ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے آج تو عجیب معاملہ ہوا، امام علی نقی کے اوپر قرضہ ہے اور بندے بڑی سختی سے ان سے قرضہ مانگتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا ہمیں اس کی خبر کیوں نہ ہوئی؟ یہ پکڑو 30,000 درہم بادشاہ نے دیے، 63 لاکھ روپے، اور کہا ابھی ان کی خدمت میں پیش کرو کہ اپنا قرضہ اتار دیں اور آئندہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ جب وہ بندہ پیسے دے کر گیا، انہوں نے اس کو بلا لیا اور کہنے لگے یہ لو۔ وہ کہنے لگا میرے تو 10,000 درہم تھے اور یہ تو 30,000 درہم ہے، میں ان کا کیا کروں گا؟ فرمانے لگے دیکھو تمہاری وجہ سے یہ پیسے آئے ہیں، اللہ کی قسم لو کان اکثر من ذلک ما نقصناه، اگر بادشاہ اس سے بھی زیادہ پیسے بھیجتا میں سارے ہی تجھے دیتا، 1 روپیہ اپنے پاس نہ رکھتا، تو یہ سارے پیسے ہیں تم لے جاؤ۔ آپ بتائیں کہ آج کوئی بندہ ایسی سخاوت کر سکتا ہے کہ اپنے اوپر بوجھ بھی ڈالا، اپنی بے عزتی بھی کروائی، صرف اس لیے کہ اگلے بندے کا بھلا ہو جائے؟ یہ اہل بیت کی سخاوت ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے اسی خاندان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ پھر ان کو جو علمی مضبوطی اللہ نے دی وہ سب اہل بیت کو ہی ملی۔ واسق باللہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک بڑے محدث ہیں یحییٰ بن اقسم، انہوں نے سب مجلس والوں سے کہا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب تم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے جنت سے اور انہوں نے حج کیا، تو حج جب کیا آدم علیہ السلام نے، تو بتاؤ آدم علیہ السلام کی ٹنڈ کس نے کی، ان کے بال کس نے اتارے؟ اب سب حیران، بھئی یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، کون جواب دے؟ کسی کو جواب نہ آیا۔ تو جو بادشاہ تھا واسق باللہ، اس نے کہا کہ میں ایک بندے کو بلاتا ہوں، وہ ضرور اس کا جواب دے گا۔ انہوں نے امام علی نقی کو گھر سے بلوایا اور کہا کہ اس کے سوال کا جواب دیجیے۔ وہ کہنے لگے اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، میں تو ایک معمولی سا نوجوان بچہ ہوں۔ کہا نہیں یہ تو ہار گئے ہیں، اب تم اس کا جواب دو۔ تو امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ نے سند پڑھی، کہنے لگے مجھے میرے والد امام محمد تقی نے یہ حدیث بیان کی، ان کو ان کے والد امام علی رضا نے، ان کو ان کے والد امام موسیٰ کاظم نے، اور ان کو ان کے دادا امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر جبریل ان ینزل بیاقوتۃ من الجنہ، کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جنت سے یاقوت کا ایک موتی لے کر دنیا میں جائیں، فحبت بہا ومسح بہا رأس آدم، تو وہ جنت سے یاقوت لے کر آئے اور آدم علیہ السلام کے سر پر انہوں نے وہ یاقوت کا موتی پھیرا، فتناثر بہا شعر آدم، تو وہ موتی سر پر پھرتے ہی آدم علیہ السلام کے سارے بال خود بخود سر سے نیچے گر گئے اور ان کی ٹنڈ ہو گئی، ہلاک ہو گیا۔ پھر ان بالوں سے نور نکلا اور وہ نور جہاں جہاں تک گیا اللہ نے وہاں تک حرم کی حدود کو قائم فرما دیا۔ کہ یہ حدیث میں نے اپنے ابا جی سے سنی تھی۔ تو یحییٰ بن اقسم کہنے لگے واقعی اس کا جواب نبی کا خاندان ہی دے سکتا تھا، ورنہ یہ جواب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ علم اہل بیت کو اللہ نے دیکھے کیسا مضبوط دیا۔ ایک دفعہ متوکل بادشاہ بیمار ہوا، اس نے منت مانی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو بہت سارے دینار صدقہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب اس نے علماء سے پوچھا کہ میں اب کتنے دینار صدقہ کروں، کیونکہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا 20-30، میں نے تو یہ کہا تھا بہت سے دینار صدقہ کروں گا۔ کسی نے کہا 100 کر دیں، 200 کر دیں، 500 کر دیں۔ بادشاہ نے کہا بھی آپس میں ہی تمہارا بیان نہیں ملتا، تو ایک بات بتاؤ۔ وہ کہنے لگے بہت سے دینار کی تو کوئی مقدار متعین نہیں ہے،
بادشاہ کہنے لگا نہیں میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اپنے خادم سے کہا امام علی نقی سے پوچھ کر آؤ کہ یہ منت مانی ہے کہ بہت سے دینار صدقہ کروں گا، بہت سے کتنے ہوتے ہیں اور میں کتنے صدقہ کروں؟ انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ 83 دینار صدقہ کر دیں، 83۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے دینار 83 ہوتے ہیں، 100 نہیں، 500 نہیں، 83 کیسے بہت سے ہو گئے؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے۔ اور یہ جو بہت سے موقع ہیں یہ وہ جنگیں ہیں جو حضور کے زمانے میں لڑی گئی ہیں، اور وہ کل 83 جنگیں ہیں۔ تو بہت سے موقع 83 ہیں تو بہت سے دینار بھی 83 ہونے چاہیے۔ تو سب علماء کہنے لگے یہ سب سے بہترین جواب انہوں نے دیا، واقعی اس سے بہترین جواب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اب یہ علم اللہ نے دیکھیں اہل بیت کو کیسا مضبوط عطا فرمایا کہ بڑے بڑے پیچیدہ سوالوں کے جواب وہ 2 منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے دل میں علم کی تڑپ بہت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ امام علی نقی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عام آدمی قرآن پاک کا درس دے رہا تھا اور یہ بڑی توجہ سے اس کا درس سن رہے تھے۔ تو باقی خاندان والے آئے، ان کو اٹھا کر کہنے لگے آپ اتنے بڑے عالم ہو کر، اہل بیت کے فرد ہو کر اس بندے کی مجلس میں بیٹھیں، یہ تو عام آدمی ہے۔ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بڑے بڑے درجے عطا فرمائے ہیں، تو اس کو اللہ نے علم دے کر بڑا درجہ دیا ہے تو میں کیوں نہ اس کے درجے کا اعتراف کروں اور اس کی قدر کروں۔ اتنی عاجزی سے جو علم حاصل کرے بتاؤ اس کو علمی مضبوطی کیسے حاصل نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو جو اپنا تعلق دیا تھا اور دل میں اللہ کا خوف رہتا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا یہ جس کو بھی نصیحت کرتے تھے وہ فوراً توبہ کر کے ان کی نصیحت کو قبول کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا متوکل بادشاہ شراب پی ہوئی تھی، نشے میں دھت، اس نے فوج کو کہا علی نقی کو گھر سے اٹھا کے لے آؤ اور اس کے گھر کی تلاشی لو۔ وہ گھر میں گئے تو گھر میں صرف قرآن اور چند معمولی سے برتن اور کپڑے اور کچھ بھی نہیں، وہ ان کو پکڑ کر لے آئے۔ تو متوکل بادشاہ نشے میں تھا، شراب کا پیالہ بھرا ہوا، کہنے لگا تم بھی پیو۔ تو امام علی نقی نے ہاتھ پیچھے کر کے کہنے لگے معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آج تک اس کا ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترا، اور میرے گوشت میں آج تک اس کی کوئی خباثت داخل نہیں ہوئی، تم مجھے کہتے ہو میں شراب پیوں؟ کبھی نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ نشے میں تھا، کہنے لگا ایسا کرو مجھے اشعار سناؤ۔ یہ کہنے لگے مجھے شعروں کا شوق نہیں ہے۔ اس نے کہا آج تو سنانے ہی پڑیں گے۔ کہنے لگے پھر ساروں کو اکٹھا کرو۔ اس نے سب نشیوں کو بلا لیا، جو وزیر بادشاہ سب نشے میں تھے، تو ان کو بٹھا کر امام علی نقی رحمہ اللہ نے اشعار پڑھے۔ اس موقع پر یہ شعر نہیں پڑھنے چاہیے تھے، یوں سمجھ لے بادشاہ کو غصہ دلانے والی بات تھی، لیکن جب دل میں اللہ کا خوف ہو اور محبت ہو تو بندہ کڑوی بات بھی کرتا ہے تو لوگ اس کو ہضم کر جاتے ہیں۔ انہوں نے بٹھا کر اشعار پڑھے، کہنے لگے باتو علی قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم القلل، کہ بادشاہوں نے اونچے اونچے پہاڑوں پر محل بنائے اور وہاں بڑے بڑے ان کے فوجیوں نے ان کی حفاظتیں کی، لیکن کوئی فوجی ان بادشاہوں کے کام نہ آئے۔ وَاسْتُنزِلُوا بَعْدَ عِزٍّ عَنْ قُلَلِهِمْ، کہ بڑی عزت کی زندگی گزارنے کے بعد ان کے محلوں سے ان کو باہر نکال دیا گیا۔ فَأُودِعُوا حُفْرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا، پھر ان بادشاہوں کو قبروں کے حوالے کر دیا گیا۔ ہائے کتنی بری جگہ ہے قبر جہاں لوگوں کو اتار دیا جاتا ہے۔ وَنَادَى بِهِمْ صَارِخٌ بَعْدَمَا قُبِرُوا أَيْنَ الْأَسِرَّةُ وَالتِّيجَانُ وَالْحُلَلُ، کہ جب ان بادشاہوں کو قبر میں اتار دیا گیا تو غیب سے آواز آئی کہاں ہیں تمہارے بڑے بڑے جو تاج تم پہنا کرتے تھے، کہاں ہیں تمہارے بڑے بڑے مسحریاں جن پر بیٹھا کرتے تھے،
اور کہاں گئے وہ ریشم کے جوڑے جن کو پہن کر تم اترایا کرتے تھے، دکھاؤ وہ جوڑے کہاں ہیں۔ فَأَفْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَأَلَهُمْ تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْهَا الدُّودُ يَقْتَتِلُ کہ جب قبر سے پوچھا گیا اے قبر بتا اندر ان بادشاہوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو قبر کہنے لگی آج ان کے چہرے کے اوپر کیڑوں کی لڑائی ہو رہی ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے کھانا ہے، کیڑے ان کو کھانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ قَدْ طَالَمَا أَكَلُوا دَهْرًا وَمَا لَبِثُوا فَأَصْبَحُوا بَعْدَ طُولِ الْأَكْلِ قَدْ أُكِلُوا کہ انہوں نے بہت زمانے تک اچھے اچھے کھانے کھائے، اچھے اچھے کپڑے پہنے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار کر کھاتے 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 یہ قبر میں پہنچ گئے اور آج کیڑے ان کو کھا رہے ہیں۔ یہ اشعار پڑھے سب ڈر گئے بھی اب بادشاہ اسے قتل کروائے گا کہ یہ تو نے کیا بدتمیزی کی۔ تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کا جسم کانپنے لگا، کہنے لگا اے علی اللہ تمہیں نصیحت کی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، یہ بتاؤ تمہارے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے اوپر 4000 دینار قرضہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا سارا قرضہ ان کو ادا کرو، اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا اور کہا کہ معافی چاہتا ہوں، مجھے اس حالت میں تمہیں بلانا نہیں چاہیے تھا۔ اب دیکھو یہ اتنی کڑوی نصیحت اس موقع پر کرنا، اہل بیت کو اللہ نے یہ فن دیا تھا کہ یہ دل کی بات دل میں اتار دیا کرتے تھے اور اللہ نے اتروا دی۔ پھر یہ اسی سامرا شہر میں رہے، 40 سال ان کی عمر ہوئی ہے۔ اب دیکھو میری عمر بھی تقریباً 39 ہو گئی ہے، تو اتنی سی عمر 40 سال کی گزاری اور اتنا بڑا کام دنیا سے کر کے چلے گئے کہ بادشاہوں کو انہوں نے سیدھا کر دیا۔ پھر وہاں بیمار ہوئے اور ایک روایت تاریخ کی یہ بھی آتی ہے کہ ان کو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ اسی سامرا شہر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو واثق باللہ کا جو بیٹا تھا احمد اس کا نام تھا، اس نے ان کا جنازہ پڑھایا، وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا، اور یوں اہل بیت کا یہ چراغ بھی بجھ گیا اور ان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے زمانے میں پھیلائی وہ ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب چونکہ ان کے 4 بیٹے تھے حسن، حسین، جعفر اور محمد، ان میں جو زیادہ معروف ہوئے ہیں وہ حسن، ان کو حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ ان کے حالات زندگی آئیں گے کہ انہوں نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد یہ حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کا جو سلسلہ تھا وہ حسن عسکری پر آ کر تقریباً پورا ہو جاتا ہے۔